بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 ومالیہ مختصر خلاصہ۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین کا آخری حصہ سورہ صافات، سورہ سواد اور سورہ زمر شامل ہیں۔ 22ویں پارے کے آخر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہو چکا ہے جنہیں اللہ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس نے بستی والوں کو سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا، مگر ان بستی والوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا۔ آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے میں بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث باعث بعد الموت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 81 اور 82، 81، 82۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ صافات کا۔ سورہ صافات مکی ہے اور اس میں 182، 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ چوری چھپے ملا اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات بعث اور حساب و جزا کے مسئلے سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعث بعد الموت کے بارے میں مشرکین کا موقف بہت عجیب ہے۔ وہ اس عقیدے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ان کی یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور خاک میں مل جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ انسان کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 19۔ اس کے بعد یہ صورت بعض انبیاء علیہ السلام کے قصص سے بحث کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 2 مرحلوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے، دوسرے حصے میں انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے انہوں نے سالانہ جشن میں شرکت کرنے سے معذوری ظاہر کی اور جو بت تھے ان سے کس طرح سے ان کو توڑا تباہ کیا، اور مشرکوں نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کے کیا تدابیر اختیار کی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 83 سے 98 تک، 83 تا 98۔ دوسرے مرحلے میں ذبح و فدا والا مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جو پوری امت کے لیے قربانی کی سنت پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف سورہ صافات ہی میں مذکور ہے، باوجود یہ کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ واقعہ صافات کے علاوہ کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ تسلیم اور رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو وہ بھی پیکر تسلیم ہو گئے۔ آپ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے لگے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب اس بیٹے کو چھوڑو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ آیت نمبر 110۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بعال نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بالبک نامی ایک شہر آباد تھا جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پانچواں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے جنہیں اردن کے اطراف میں سدوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔
چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ ان قصص کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 17 تا 173 یعنی 17 سے لے کے 173 آیات تک ان تمام انبیاء کے قصص بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کے آخر میں آپ کو معاندین سے آراز کرنے کا حکم ہے اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے، اور یہیں پر سورت اختتام ہوتی ہے۔ سورہ سواد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سواد مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں، 88 آیات۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اس سورت کے مضامین میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ سواد امم سابقہ کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے، جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ آیت نمبر 12 تا 14۔ گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین ہے، دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزے رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، نصف شب سوتے اور نصف شب عبادت کرتے، وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا ہے۔ ان کی سلطنت وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے تھے۔ سورہ سواد میں تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے پاس ثروت و غنا کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں تھیں، نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے جان لیے، خود تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ابتلا تقریباً 18 سال تک رہی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ سواد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل سے مذکور ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 86 تا 88، 86 تا 88۔ یہاں سے سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں، 75 آیات۔ اس سورت کا اصل موضوع اور محور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے جس حقیقت کا حکماء اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں علم ہوا ہے۔ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ الگ الگ ہوں اور آپس میں بھی اتفاق نہ محبت نہ یگانگت ہو ان میں، اور ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے تو دوسرا بائیں جانب جانے کا حکم دیتا ہے، اور غلام حیران ہے کہ وہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو، اس کا اخلاق بھی اچھی ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ آیت نمبر 29۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون اور رافت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح پارہ نمبر 23 کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اللہ کا پیغام قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تھینک یو۔